پاکستان کا بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ۔ بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے اور مذموم سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سربراہی میں وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ ہنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی، خرم دستگیر وفد میں شامل۔ مصدق ملک، شیری رحمان، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ بھی شامل۔ لندن، واشنگٹن، پیرس، برسلز میں بھارتی گھناؤنے منصوبے کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ وفد پاکستان کے خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ دنیا میں پاکستان کے امن کا موقف پیش کروں گا، بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے دشمن نے بلا اشتعال حملوں میں خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کی ضمانت ہوگا۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کی دورے کی دعوت قبول کر لی۔ تاریخ گواہ رہے گی، صرف چند گھنٹوں میں پاکستان کی مسلح افواج نے جارحیت کو پسپا کیا۔ بہادر جوانوں نے دشمن کے عزائم کو غیر معمولی بہادری اور عملی مہارت سے ناکام بنایا۔ دھرتی کے بیٹے مادر وطن کی دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مسلح افواج نے پاکستان کی طاقت، مزاحمت اور قومی یکجہتی کا واضح پیغام دیا۔ شہداء کی قربانی ایک مقدس امانت اور قومی فخر کا مستقل ذریعہ ہے۔ صدر مملکت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ آصف علی زرداری نے افسران اور جوانوں کے مثالی حوصلے، جنگی تیاری اور فرض شناسی کو سراہا۔ ناکامی پر ناکامی بھارت کا مقدر بن گئی۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کو ایک اور ناکامی کا سامنا۔ بھارت کا سیٹلائٹ کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ راکٹ مدار تک نہ پہنچ سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی اور ملک سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ جو لوگ فوج مخالف باتیں کرتے تھے، کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ جو لوگ کہتے تھے فوج کام نہیں کرتی، اب طلبہ ان سے سوال کریں، کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا آج آپ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے؟ DGISPR کی طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے طلبہ کو متحد رہنے کی تلقین۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان اور کنول جوزف کا آمنا سامنا۔ کنول جوزف کی علیمہ خان سے بات کرنے کی کوشش۔ بس چھوڑو، ٹھیک ہے جو تم نے کہا، ہمارے خلاف اور بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، اب عادت ہو گئی ہے ایسے الزامات کی۔ علیمہ خان کا جواب۔ کنول جوزف نے علیمہ خان پر PTI کو تباہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ پہلا اقتصادی جائزہ مکمل۔ IMF کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ پاکستان میں سالانہ فی کس آمدن $1566۔ غربت کی شرح 21.9% ہے۔ آئندہ مالی سال GDP گروتھ 3.6% رہنے کی پیش گوئی۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح 7.5% رہنے کا امکان۔ اہل غزہ پر صہیونیوں کی وحشیانہ بمباری میں شدت۔ ایک روز میں مزید 150 فلسطینی شہید، 450 زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 53,272 تک جا پہنچی۔
عرب لیگ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینیوں کی غزہ سے نقل مکانی کا کوئی منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ غزہ میں فوری امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، دنیا معصوم فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں ہوگا۔ بیت المقدس میں فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ عرب لیگ کی شام اور لبنان میں بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ نے غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ غزہ سے باہر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نہیں مانتے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں وسعت پر تشویش ہے، فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ عالمی قوانین کے خلاف کارروائیوں میں امدادی آپریشن جاری نہیں رکھ سکتا۔ امدادی کارروائیوں کے لیے اقوام متحدہ ایجنسی کو مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بغداد میں عرب لیگ کے سمٹ سے خطاب۔ امریکی صدر روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے متحرک، ڈونلڈ ٹرمپ پیر کو روسی اور یوکرینی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ امریکی صدر جنگ بندی کے لیے نیٹو رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مارکو روبیو نے روس یوکرین مذاکرات میں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کا خیر مقدم کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سرگئی لاروف پر یوکرین میں فوری جنگ بندی پر زور۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پام اسپرنگز میں طبی مرکز کے قریب دھماکہ، ایک شخص ہلاک، 4 زخمی۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکہ عمارت میں پارک گاڑی یا اس کے قریب ہوا۔ میئر پام اسپرنگز تباہ گاڑی سے کلاشنکوف سمیت 2 بندوقیں بھی برآمد کرنے کا دعویٰ۔ بمبار نے طبی مرکز کو جان بوجھ کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ دھماکے میں ہلاک شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ امریکی حکام۔ اقوام متحدہ نے غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ غزہ سے باہر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نہیں مانتے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں وسعت پر تشویش ہے، فلسطینیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ عالمی قوانین کے خلاف کارروائیوں میں امدادی آپریشن جاری نہیں رکھ سکتا۔ امدادی کارروائیوں کے لیے اقوام متحدہ ایجنسی کو مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بغداد میں عرب لیگ کے سمٹ سے خطاب۔ امریکی صدر روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے متحرک، ڈونلڈ ٹرمپ پیر کو روسی اور یوکرینی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ امریکی صدر جنگ بندی کے لیے نیٹو رہنماؤں کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مارکو روبیو نے روس یوکرین مذاکرات میں قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کا خیر مقدم کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سرگئی لاروف پر یوکرین میں فوری جنگ بندی پر زور۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پام اسپرنگز میں طبی مرکز کے قریب دھماکہ، ایک شخص ہلاک، 4 زخمی۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دھماکہ عمارت میں پارک گاڑی یا اس کے قریب ہوا۔ میئر پام اسپرنگز تباہ گاڑی سے کلاشنکوف سمیت 2 بندوقیں بھی برآمد کرنے کا دعویٰ۔ بمبار نے طبی مرکز کو جان بوجھ کر دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ دھماکے میں ہلاک شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ امریکی حکام۔